میں دعوت دے رہا ہوں مسلک دیوبند کا چمکتا ستارہ فخر دیوبند، میری مراد حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، میں ان کو دعوت دوں. ایسے آپ بیٹھے ہوں جچتا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا غلام ہو بیٹھ کے نبی کے غلام کا استقبال کرے، جچدا نہیں. کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے کہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی میرے مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا عدیم قبلہ کسے بھی جڑیا عبال کوئی نہیں. فلک تے چلتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرشتوں لے کے عرشتہ دوڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. لکھا یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. بیٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فخر دیوبند، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، میری مراد شہنشاہ خطابت محترم جناب علامہ حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں. اپنا لگائے نعرہ تکبیر. محترم جناب عطا اللہ بندیالوی صاحب. تھوڑا سا میں اس میں امینڈ کر دوں، فخر دیوبند نہیں، صرف فخر دیوبند نہیں، فخر توحید و سنت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کروں گا. میں قرآن کا طالب العلم اور میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے.
गुज़श्ता 30 साल से कुरान की तफसीर पढ़ाई भी। एक एक सूरत मेरे सामने और कुरान की एक एक आयत मेरे सामने। अगर हर किताब का कोई मौजू होता है और मुसन्निफ की पूरी किताब उस मौजू के गिरदा गिर्द घूमती है, कुरान तो शहनशाह की किताब है। क्या कुरान का मौजू और कुरान का दावा नहीं होगा? कुरान का एक मौजू है और सारा कुरान उसके गिरदा गिर्द घूमता है। और कुरान के उस मरकजी मकाम को सूरत हामीम मोमिन में अल्लाह ने बयान किए। कुरान के उस दावे को बयान करने से पहले अल्लाह ने उसकी अहमियत के पेश नज़र 14 आयतों में तमहीद बांधी। जिसमें सबसे पहले अल्लाह ने ये कहा, हमारे इस दावे को मामूली दावा नहीं समझना, इस कान से सुनो और इस कान से बाहर निकाल दो। सबसे पहले देखना है कि इस दावे को भेजने वाला कौन है। फिर अल्लाह ने कहा कि अगर तुमने कुरान के इस दावे को मान लिया तो मेरे अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। फिर कहा, अगर तुमने इस दावे को न माना तो क़यामत के दिन पछताओगे और बतौर सज़ा तुम्हें जहन्नम में जाना होगा। 14 आयतों में तमहीद बांध के अल्लाह ने उस दावे को बयान किया। आयत मैं पढ़ देता हूं। मैं पढ़े लिखे लोगों में खड़ा हूं, मुझे तर्जुमा न करना पड़े और आप मेरे तर्जुमा किए बगैर आयत के मफहूम को समझ जाएं। बोलें थोड़ा सा, ठीक है बोलें, समझेंगे। 14 आयतों में तमहीद बांध के
اللہ نے قرآن کے اس دعوے کو پیش کیا اور فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ. نہیں نہ تسی سمجھے فَادْعُوا اللَّهَ کا کیا معنی ہے؟ وہ کئی سمم بکمن ہو گئے ہو یار. فَادْعُوا اللَّهَ کا معنی کرو. شاباش. حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، رنج و علم میں شفا لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، جیل سے رہائی پانے کے لیے، مصائب اور مشکلات میں بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ یہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ. اسی کو بیان کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. فادعوا اللہ. مصائب اور مشکلات میں پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ پکارو کس کو؟ آگے فرمایا مخلصین. مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے کہ ضرورت پڑی تو مجھے بھی پکار لیا اور پھر کبھی میرے سوا اوروں کو بھی پکارا. ضرورت پڑی تو مجھے بھی آواز لگا لی اور کبھی موقع بنا تو کسی اور کو بھی پکارا. مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے. مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین. مخلصین کا معنی کرو یار، زور سے معنی کرو، علماء تو معنی کرو یار. مخلصین، خالص میری پکار کرنی ہے. مولا کس طرح کی خالص پکار چاہتا ہے؟ مولا کس طرح کی خالص پکار چاہیے تجھے؟ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. ترجمہ میں نہیں کروں گا، ترجمہ میں کروانا چاہتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس سے. وہ ترجمہ کریں گے. فرمایا اپنے دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس، گائے، بکری اور اونٹنی کو دیکھ. تو نے اس کے سامنے چارہ ڈالا، اس جانور نے چارہ کھایا. اس کے معدے میں ہم نے ایک مشینری فٹ کی، اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا. اصل غذا اوپر آ گئی. اصل غذا کو ہم نے دھکا مارا جگر کی طرف. اصل غذا جگر میں آئی. ہم نے پھر ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا. کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، اور کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو. من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا
ایک طرف خون پلید تھا، معدے میں ہم نے غذا کو گوبر سے الگ کیا، اور جگر میں ہم نے غذا کو خون سے الگ کیا۔ گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ نجس۔ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلید تھا، ایک طرف خون پلید تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا۔ لبنن، زور سے کہو یار، لبنن خالصا۔ ہن جنہاں نو خالص لبدا جے او آکھو، تو لبدا سامنے نہیں لبدا، ساڈے سرگودے تے سامنے نہیں لبدا، پتہ نہیں لاہوریاں نو کتھوں لب جانا۔ لبنن خالصا کہو یار۔ جب اللہ کی توحید بیان ہو نا، خوش ہوا کرو۔ جب اللہ کی توحید دھرتی پہ بیان ہوتی ہے تو اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہے ہوتے ہیں، میری وحدانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہاں ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ یار؟ کہاں ہوتا ہے؟ ہر طرف شرک ہے، فلموں میں شرک، ڈراموں میں شرک، تھیٹروں میں شرک، بسوں کے اندر شعر لکھے ہوئے ہیں شرک، ٹرکوں کے ماتھے پہ جملے لکھے ہوئے ہیں شرک، فقیر مانگنے والا، منبر و محراب کا وارث طبقہ شرک پھیلا رہا ہے۔ اللہ کی توحید کی آواز ورلی ورلی کہیں کہیں سے اٹھتی ہے، اور جب اٹھتی ہے تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے، میری وحدانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ من بین فرث ودم لبنن خالصا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا خالص دودھ، جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری پکار خالص کیا کر۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ادھر کہا لبنن خالص۔ لینے لے خالص لینا، بیوی ملے تو خالص، اولاد ملے تو خالص، دودھ ملے تو خالص۔ جی آیا نو جی، اس کو سیدھا کر دو، یہ مجھے دے دو۔ لینے لے خالص لینا، بیوی ملے تو خالص، اولاد ملے تو خالص، دودھ ملے تو خالص، گھی ملے تو خالص، شہد ملے تو خالص۔ لینے لے خالص لینا، دین دی واری آوے تے ملاوٹ کر کے دینا، میری انہاں دے اگے تے انہاں دی، دیتے وقت ملاوٹ کر کے دیتا ہے، لیتے وقت خالص لیتا ہے۔ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا، تو بھی میری پکار خالص کیا۔ یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے، یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے کہ پکار کے لائق اگر کوئی ہے مصائب و مشکلات میں تو وہ صرف کون ہے؟ یہاں دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی آیا ہے،
جی آیا نہیں، ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں، ہمارا کام تبرہ نہیں تولا ہے، ہم نفرتیں نہیں بانٹتے، ہم محبتیں بانٹتے ہیں۔ کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، وہ میری گفتگو کو غور سے سنے کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جسے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، اور علامہ ابن کثیر نے کہا سر القرآن الفاتحہ وسرھا ھذہ الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ اس کلمے میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیوں؟ یہ جو میں نے کہا پکار اللہ کی کرنی چاہیے، تو ہمارے دوست ہی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک بندہ جا رہا ہے، تم پیچھے سے اس کو پکار کہتے ہو، او فلاں یہ بھی تے پکارے، تو یہ تو شرک نہیں ہے، اور ہم اگر پکارے اللہ کے سوا کسی اور کو تو آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یہ ان حضرات کا کہنا۔ پھر وہ حضرات کبھی ریڈیو کی مثال دیتے ہیں، کبھی ٹی وی کی مثال دیتے ہیں کہ بی بی سی والا بیٹھا ہے لندن میں اور وہاں سے بول رہا ہے، اور لاہور میں ہم سن رہے ہیں، میچ ہو رہا ہے لندن میں اور ٹی وی پہ ہم لاہور میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آج کل تو یہ آ گیا ہے موبائل، وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا آلہ ہے، سعودی عرب سے بندہ بول رہا ہے، لاہور سے بندہ بات کر رہا ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، یہ سب کچھ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اوروں کو نہیں پکارنا چاہیے، وہ سنتے نہیں ہیں، یہ مثالیں دی جاتی۔ میں نے کہا میری بات کو ذرا آپ غور سے سنیں، میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا میں ٹی وی دا سوچ آف کر دینا، تو میچ وکھا۔ یہ میں اپنے مسلک کے مطابق بات کروں گا، جو میرا مسلک ہے، میں اس دی روح کڈ لینا، میں اس دی روح کڈ لینا، بلا کرا بات۔ اور میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، یہ وسائل کے تحت ہے، یہ ذرائع کے تحت ہے، یہ شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ وہ پکار عبادت ہے جو غائبانہ ہو، غائبانہ ہو۔ دوسرے طبقے کے میرے بھائی میری اس بات کو غور سے سنیں، ہر پکار عبادت نہیں ہے، غائبانہ پکار عبادت ہے۔ آپ کہیں گے غائبانہ کسے کہتے ہیں؟ بندیالوی کہتا ہے غائبانہ اسے کہتے ہیں جس کو میں پکار رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو غائبانہ کہتے ہیں۔ یہ پکار عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، وقال ابن عباس الدعاء افضل العبادہ۔ غائبانہ پکار حق کس کا ہے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ میں اہل حدیث حضرات کے سٹیج پہ کھڑا ہوں یار، بولو نا ذرا زور سے۔ غائبانہ پکار، غائبانہ پکار کس کا حق ہے؟ کیوں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے اور اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اس کی وجہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کو اس لیے پکارا جائے کہ وہ قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے، مختار ہے۔
کاش لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں تو میں بھی تھوڑا سا قرآن بیان کروں. ذرا میری توجہ کریں, سٹیج پہ جو علماء ہیں ذرا وہ میرے ساتھ چلیں. قادر ہے, اللہ کو اس لیے پکارا جائے کہ وہ قادر ہے, اور قادر بھی ایسا جو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہے. قادر بھی ایسا. اور جب مریم کہتی ہے, جب جبریل نے کہا میں تیرے رب کا ایلچی ہوں, آیا ہوں لے آہابا لکے غلامن زکیہ, تاکہ میں رب کے حکم سے تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں. مریم کی شادی نہیں ہوئی تو مریم جواب میں کیا کہتی ہے, انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. مولا پتر کنیے, شادی میری نہیں ہوئی, زانیہ باغیہ تاغیہ میں نہیں, تیرا اپنا قانون نہیں کہ نر مادے کا جوڑا جب تک امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی. تیرا اپنا قانون نہیں, شادی میری کوئی نہیں, کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. پتر کنیے, کالا کذالک. تمام مفسرین کذالک کا کاف تشبیہ کا بناتے, کاف للتشبیہ. معنی کیا کریں گے, اسی طرح. اللہ نے کہا اسی طرح. اسی طرح جب بولتے ہیں نا پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح, یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا, بتانا پڑتا ہے. یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں اسی طرح تین نہیں بنایا. تو بھی تو دنیا میں نہیں تھی, تجھے بنا لیا تو تیرا پتر نہیں بنا سکتے. میری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کاف تشبیہ کا نہیں ہے, کاف لبیان الکمال. معنی کریں گے یوں ہی. کیا معنی کریں, سمجھ تو نہیں ہو, چلو میں آسان کرتا ہوں. کاف لبیان الکمال. مریم کہتی ہے مولا پتر کنے, شادی میری نہیں ہوئی, زانیہ باغیہ میں نہیں. اللہ نے جواب میں کہا مریم شادی تیری نہ ہوئی ہوئے, کسی بشر تین ہاتھ نہ لایا ہوئے, پھر پتر دیویے, ایو تو سادہ کمال ہے. یہی تو ہمارا کمال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت توحید و سنت, علامہ عطا بندیال کی شاعر. یہی تو ہمارا کمال ہے, یہی تو ہمارا کمال ہے. اللہ کو اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ قادر ہے. اور یاد رکھو گے کہ نہیں یاد رکھو, اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے کہ وہ کیا ہے, قادر ہے, بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر دیتا ہے. اور 120 سال کے بوڑھے زکریا کو بانج بیوی سے بیٹے جیسی نعمت عطا کر دے. دوسرے مسلک کے میرے کوئی بھائی یہاں آئے ہوں, میں تو بڑی محبت سے بات کر رہا ہوں. دوسرے مسلک کے میرے کوئی دوست بھائی یہاں آئے ہوں, بزرگ آئے ہوں, تو میں ہاتھ باندھ کے ان سے التجا کروں گا, گھروں میں جاؤ, 16واں پارہ نکالو, سورت مریم کھولو, اور خدا کے لیے سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھو. خدا کے لیے پڑھو. میں منت کرتا ہوں تمہاری, اور یہ بھی نہیں کہتا
کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، بالکل نہیں کہتے۔ اہل حدیث عالم کا ترجمہ پڑھو، بالکل نہیں کہتے۔ تیرے گھر میں کسی بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، وہ اٹھا لے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تیرے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، وہ اٹھا لے۔ اٹھاؤ، قرآن کے قریب تو آؤ، خدا کے لیے قرآن پڑھو تو صحیح۔ اپنے عالم کا ترجمہ اٹھا۔ سورت مریم کا پہلا رکوع ہے، 120 سال کا بوڑھا پیغمبر زکریا، اس کا کچھ حصہ سورت آل عمران میں بیان کیا۔ مریم کو بند کمرے میں بند کر جاتے ہیں، آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ قدم آگے رکھا، سامنے دیکھا بے موسم پھل ہے، تو کہتے ہیں انا لکے ھذا، انا مکانیہ، ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کو لکنیے آئے، یا انا زمانیہ، انہ دا موسم کوئی نہیں، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں۔ مریم نے بات کی، زکریا کے دل میں اتر گئی۔ ایک قدم چوکھٹ کے اندر تھا، ایک قدم چوکھٹ کے باہر تھا، یہاں کھڑے ہو کے سوال کیا۔ مریم نے کہا اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہنالکا، اسی قدم پہ کھڑے ہو کر دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا نے کس کو؟ زور سے بولو، زور سے بولو، مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں، اس بچی کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے دیے، مینوی جوانی اللہ پتر بڑھاپے چتا کر۔ اللہ کا پیغمبر کس سے مانگ رہا ہے؟ خدا کے لیے گھروں میں جا کے سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھو، اپنے عالم کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو۔ ہم تو تمہیں دعوت دیتے ہیں قرآن کے قریب تو آؤ۔ اللہ کرے تمہاری سیف الملوک سے جان چھوٹ جائے اور وارث شاہ کی ہیر سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ حضرت زکریا کیا کہتے ہیں؟ ربے، کہو تو صحیح یار، ربے، زور سے کہو یار، ربے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، رس مک گئی، طاقت ختم ہو گئی، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، تجھ سے مانگ کے کبھی، شقیًا کا معنی میں نے محروم کیا، مفسرین نے کیا ہے، ورنہ شقیًا کا معنی محروم نہیں ہوتا۔ علماء ذرا میری بات کو غور سے سنیں۔ شقیًا کا معنی ہوتا ہے بدبخت، کیا معنی ہوتا ہے؟ شقی کا معنی بدبخت، اس کے مقابلے میں سعید، سعید کہتے ہیں بخت والا، تجھے پھر ہوئی بخت والا، سعید کا کیا معنی؟ بخت والا، اور شقی کا کیا معنی؟ بدبخت۔ معنی میں نے کرنا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے کرنا۔ شقیًا کا معنی بدبخت، بے دعائے کے بعد جو ہے یہ سببیہ، اس کو میں نے سببیہ بنایا، یہ بھی مفسرین نے معنی کیا ہے، بے دعائے کے بعد سببیہ معنی کرنے لگا ہوں۔ سرور آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا معنی کر گیا ہے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، قوت مک گئی، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، لیکن مولا میں تجھ کو پکارنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا، میں بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں؟
جو تجھے پکارتا ہوں، بدبخت تو وہ ہوتا ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پھرتا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، بیوی میری بانجے، بیوی میری بانجے، اتو 99 سال دی۔ مولا ایک بیٹے کا سوال ہے، کس سے مانگا بیٹا؟ بولو تو صحیح یار، کس سے مانگا؟ کسی کا وسیلہ پیش کیا، کسی کا واسطہ پیش کیا، کسی کا طفیل دیا؟ بغیر واسطے اور وسیلے کے اللہ کے پیغمبر نے بیٹا مانگا ہے کس سے؟ مولا ایک بیٹا دے دے، دے دے۔ اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، مانا بندیالوی کرے گی۔ اللہ نے کہا زکریا گھٹ منگی آئی، آج ہیں جنہوں نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں، پھر میں مانا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا گھٹ منگی آئی، دامن کے مطابق مانگے، ظرف کے مطابق مانگے، تو پتر منگیا، میں نے دینا ہے اپنی رحمت کے مطابق، بیٹا بھی دوں گا، آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ لوگ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم تو مانگے سے زیادہ دینے کے عادی ہیں، ہم تو مانگے سے زیادہ دینے کے عادی ہیں۔ جب اللہ نے کہا نا بیٹا دیں گے، تو حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے؟ وہ کہتا ہے دیں گے، وہ کہتا ہے دیں گے، یہ کہتا ہے کنیے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں، یہ فرق ہے مالک اور مملوک میں، یہ فرق ہے رازق اور مرزوق میں، یہ فرق ہے عابد اور معبود میں۔ وہ کہتا ہے دیں گے، وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے، یہ کہتا ہے انا پتر کنیے، میں جوانی چڑھاں گا، پتر کنیے، میں دوئی شادی کروں گا۔ کالا کذالک، وہی لفظ آ گیا، کالا کذالک۔ اللہ نے کہا اسی طرح، کس طرح؟ جس طرح تجھے بنایا، تین نہیں بنایا، تین بڑھا لیا تو تیرا پتر نہیں بنا سکتے۔ میرے شیخ نے کہا کذالک کا کاف للتشبیہ نہیں، کاف لبیان الکمال، یوں ہی بندیالوی مانا کرنے لگا ہے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پتر کنیے، میں دوئی شادی کروں گا، جوانی چڑھاں گا۔ اللہ نے فرمایا تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، قوت شابانی ختم ہو گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہومن، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، پھر پتر دیویے، ایو تا ساڑا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان رب العالمین، علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ کو حاجات میں کیوں پکارنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ قادر ہے،
کیوں پکارنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ قادر ہے. اور اللہ کے سوا اوروں کو کیوں نہیں پکارنا چاہیے؟ اس لیے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ، ان کو اس لیے نہیں پکارنا چاہیے کہ وہ ایک ذرے کے بھی مالک. لا یملکون مثقال ذرۃ. اللہ دی قسم ہے اگر ذرہ ہوندا نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو، پہ وقت جانا ہی. ہم یہاں کہتے خان صاحب یہ ہوتا ہے ذرہ، اس کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے. ذرہ ہوندہ عربی دا لفظ سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی بڈھے نو، جٹ نو. ہم کہتے بابا اس کو ذرہ کہتے ہیں. وہ آکے من کک سمجھ نہیں. مولا کیو جی لفظ بولے ہی، عربی چ بھی ذرہ، فارسی چ بھی ذرہ، اردو چ بھی ذرہ، پنجابی چ بھی ذرہ، ہندی چ بھی ذرہ، گجراتی چ بھی ذرہ، پشتو چ بھی ذرہ. واہ میرے مولا. اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ ہوئے، ہر کسی نو پتا ہوئے ذرہ کس نو آدن. لا یملکون مثقال ذرۃ. جب ان کی بات آئی نا تو میرے رب نے کہا لا یملکون مثقال ذرۃ. اور جب اپنی بات آئی نا تو رب نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک للہ ملک السماوات والارض قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی. اللہ دی قسم ہے اس تفسیر دی عملی صورت ساڑھے سامنے نہیں آئی. جس کو چاہتا ہے بادشاہی حکومت دے دیتا ہے. اس دی سن سمجھ نہیں سی آندی جدہ بزدار بنیا نا پنجاب دا وزیر اعلیٰ، اس دیاڑے شاید دی بھی سمجھ آ گیا بے جس کو چاہتا ہے بادشاہی. بڑے بڑے دیکھتے رہ گئے، وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. قل اللہم مالک الملک لہو ما فی السماوات وما فی الارض. علماء کرام اس لہو پر علامہ آلوسی نے کیا لکھا ہے؟ اسی کا ہے. اللہ اکبر. لہو کا کیا معنی؟ اسی کا ہے. کیا مطلب؟ خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیان و اماتتن، ہر لحاظ سے اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. کیوں؟ مالک ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. کیوں؟ قادر ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. کیوں؟ متصرف ہے، مختار ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. اگلے جملے کی میں تشریح نہیں کروں گا، اپنے بیان کو یہیں ختم کر دوں گا. اللہ کو ہی پکارنا چاہیے اس لیے کہ ہر ایک کی پکار کو غائبانہ سننے والا وہی ہے. اس کے علاوہ پکارے غائبانہ سننے والا کوئی نہیں. غائبانہ پکارے سننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اس لیے پورے قرآن کا خلاصہ، نچوڑ، مغز، لب لباب، عرق اور روح حامیم مومن میں بیان کی گئی. فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، پس اللہ کو پکارو خالص کرنے والے اس کے لیے پکار کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.